السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیزلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، کیونکہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے، بلکہ پاکستان وہ خطہ ہے جہاں انشاءاللہ پاک صاف دل لوگ جمع ہو کر پھر پاک اسلام قائم کریں گے. پاک اسلام کا مطلب ہے محبت، انصاف، سچائی، دوسروں کی خدمت اور اللہ پاک کی خدمت. اور پاکستان میں لوگ جمع ہو کر ہمیشہ دعا کرتے رہیں گے. اللہ پاک سے دعا کریں گے پاکستانی لوگ، یا مالک ہم تیری خدمت کرنا چاہتے ہیں. یا رحیم یا رحمان، رحم فرما ہم پر، خاص کر پاکستان پر اور خالستان پر. پاکستان اور خالستان ایک ہی ہے، اور جب پاکستانی مسلمان اور سکھ، خالستانی سکھ لوگ پیار سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کی دعاؤں بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کا نام بھی لیتے ہیں اور ایک اومکار کا نام بھی لیتے ہیں، اور ایسے ایک ہو جاتے ہیں، پھر یہ عالمگیر امن کا نشان. بلکہ عالمگیر امن شروع ہو چکا ہے. عالمگیر امن شروع ہو چکا ہے کرتارپور میں. آپ پر کرتارپور جائیے، کرتارپور ناروول ضلع میں، اور خود دیکھ لیں کہ یہ پاک اسلام یہاں ہے یا نہیں. محبت، انصاف، سچائی، دوسروں کی خدمت، اللہ پاک کی خدمت، اللہ کا نام ہمیشہ لیا جاتا ہے یا نہیں، ہے نا. ایک اومکار اور واحے گرو اور دوسرے اللہ کے نام جو پنجابی زبان میں سکھ بھائی بہن بولتے ہیں. اس کے ساتھ، ان کے ساتھ کرتارپور میں اللہ کا نام بھی لیا جاتا ہے. تو یہ ہے عالمگیر امن کا نشان. تو ابھی ہم پڑھیں گے 9 زبانوں میں دعائیں، ادعا دعا کا جمع، اور پھر ہم 3 کتابوں سے پڑھیں گے انشاءاللہ. قرآن شریف، ہولی بائبل، اور بھگوت گیتا انگریزی ترجمہ میں. اور میں ان کی اردو مطلب بھی بتانے کی کوشش کروں گا. پہلے ہم کرسچن، کیونکہ سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ پہلے آتا ہے اس میں. پہلے کرسچن مذہب کے مطابق آوے مریا یہ لاٹن زبان میں ہے. پھر عربی میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور پھر سنسکرت زبان میں ہندو مذہب تیسرا مذہب ہے اس دنیا میں سائنس کے مطابق، ہرے کرشنا منترا. پھر بدھنگ شرننگ گچھامی، یہ پالی زبان میں بدھ مذہب میں سب سے بڑا منترا ہے. اور پھر چینی زبان میں ڈاؤ مذہب کے مطابق ایک اومکار، نہیں معاف کریں، ڈاؤ کا ڈاؤ یہ ڈاؤ ڈے جنگ ان لوگوں کی الہامی کتاب سے شروع ہوتا ہے، اس آیات سے. اور پھر پنجابی زبان میں ایک اومکار، ستنانگ وغیرہ جو سکھ مذہب میں مول منتر ہے،
اس کے بعد میں ہیبرو زبان میں شما اسرائیل ادونائے الوہینو، یہ یہودی زبان میں ہے. اس کے بعد لاکوٹا لوگ کے زبان میں اہو متاک یہ یاسین، جس کا مطلب ہے ہم سب رشتہ دار ہیں. اور آخر میں توئینی اللہ کا نام ہے جس کا مطلب ہے رحیم ترین. صرف رحیم ترین نہیں بلکہ جتنا رحم کرنے والا اللہ ہونا چاہیے اس سے زیادہ وہ رحم کرتا ہے. اور یہ ایک اللہ کا نام ہے ایک دوسرے سیارے کا زبان میں. تو یہ 9 دعا ہم پڑھیں گے پھر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آوے ماریا گراتیا پلینا Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, Ya Muhammad, Ya Ali, Ya Fatima, Ya Hassan, Ya Hussein. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Buddhang Sharanang Gacchami, Dhammang Sharanang Gacchami, Shanghang Sharanang Gacchami. Om Mani Padme Hum. Dao ka dao, fei chang dao, ming ka ming, fei chang ming, namo quan shi yin pu. Hikkonkar Satnang Karta Purkh Nirbhav Nirvair Akala Murat Ajuni Seb Hangur Prasad. Jap Ad Sach Jugad Sach Hai Bhi Sach Nanak Hosi Bhi Sach. Shema Israel Adonai Elohim Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Aho mitakuye oyasin, Aho mitakuye oyasin. Toini 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 toini. اللہ اکبر. ابھی ہم پڑھیں گے قرآن شریف سے. انگریزی ترجمہ پڑھوں گا. یہ عبداللہ یوسف علی صاحب کے بہت اچھا ترجمہ ہے قرآن شریف کا. بس ویسے ہی کھولیں گے. بسم اللہ. یہ آگے ہے 72واں سورہ The Spirits, جن. اور یہ 25واں آیت ہے. Say, I do not know whether the punishment which you are promised is near, or whether my Lord will appoint it for a distant term.
He alone knows the unseen, nor does he make anyone acquainted with his mysteries, except a messenger whom he has chosen, and then he makes a band of watchers march before him and behind him, that he may know that they have truly brought and delivered the messages of their Lord, and he surrounds all the mysteries that are with them and takes account of every single thing. قل بولو مجھے معلوم نہیں، مطلب اللہ پاک حضور اس پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، ایسے بولو، ان لوگوں کو بتاؤ کہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ سزا جس کو جو تم کو دینا ہے کہ وہ نزدیک ہے، آنے والا ہے، یا میرا مالک اس کے لیے ایک بہت دور وقت رکھے گا. وہی ان غیب چیزوں کو جانتا ہے، اور وہ کسی کو اپنے راز، اپنے مسٹریز کے بارے میں معلوم کرتے ہیں، کسی کو نہیں معلوم کرتا ہے ان کی مسٹریز. اس کو اردو میں راز کا جمع لیکن صرف ایک نبی جس کو اس نے چن لیا، اور پھر وہ ایک دیکھنے والوں کو اس کے سامنے اور اس کے پیچھے وہ بناتا ہے، جو اس نبی کے آگے اور اس کے پیچھے چلتا ہے. اللہ ان کو بناتا ہے تاکہ وہ سمجھ سکے کہ انہوں نے حقیقت میں اپنے مالک کے پیغام لایا اور دیا لوگوں کو. اور وہ مطلب اللہ پاک ان سب جن کے پاس راز ہے، ہر ایک چیز کا حساب لیتا ہے. تو سب کو سزا دیا جاتا ہے ہمارے گناہوں کے مطابق. ہم کو ضرور کچھ اس کے بدلے میں ہم کو ملے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کو بتاؤ کہ مجھے معلوم نہیں یہ سزا کب تم کو ملے گا، ابھی آنے والا ہے یا کافی دیر کے بعد. اللہ پاک کوئی ٹائم رکھے گا، مجھے معلوم نہیں، صرف اسی کو معلوم ہے، اللہ پاک کو معلوم ہے. جو غائب چیزیں ہیں ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ پاک سب کچھ جانتا ہے. جو کچھ وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے وہ بتا سکتا ہے، اور جو وہ نہیں بتانا چاہتا ہے وہ نہیں بتاتا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ مجھے یہ بتاؤ. ٹھیک ہے، ہم ہولی بائبل سے پڑھیں گے، اس کو بھی ویسے ہی کھولیں گے. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے ججز نام کا کتاب کا 6 باب کا 28واں آیت. When the men of the town rose early in the morning, behold, the altar of Baal was broken down, and the Asherah beside it was cut down, and the second bull was offered upon the altar which had been built. And they said to one another,
Who has done this thing? And after they had made search and inquired, they said, Gideon, the son of Joash, has done this thing. Then the men of the town said to Joash, Bring out your son, that he may die, for he has pulled down the altar of Baal and cut down the Asherah beside it. But Joash said to all who were arrayed against him, Will you contend for Baal, or will you defend his cause? Whoever contends for him shall be put to death by morning. If he is a god, let him contend for himself, because his altar has been pulled down. تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی غلط پوجا کرتے ہیں جو انہوں نے خود بنوایا. تو ایسا ہی گڈین کے زمانے میں گڈین جج تھا، یہودیوں کا، اسرائیلی لوگوں کا جج تھا. ان کے اسرائیل میں پہنچنے کے بعد ایجپٹ سے، مصر سے وہ آئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے، پھر جاشوا، پھر بعد میں گڈین جج بنا تھا. تو یہاں لکھا ہے کہ اس جگہ کے جو لوگ تھے وہ صبح سبیرا جاگ کر دیکھا کہ بیل نام کا جو آلٹر تھا اس کو ٹوٹ گیا تھا جہاں وہ قربان کرتے تھے، اور اشیرا جو اس کے باجو میں تھا اس کو بھی کاٹا گیا تھا یا توڑ دیا گیا تھا. اور ایک دوسرا بیل کو قربان کیا گیا تھا ایک دوسرا آلٹر پہ. شیر ان لوگوں نے پوچھا، ایک دوسرے سے پوچھا کس نے یہ کیا، اور ایسے انہوں نے پتہ کیا کہ گڈین جواش کا بیٹا نے یہ کیا. تو ان لوگوں نے، اس جگہ کے لوگوں نے جواش کو بتایا تمہارے بیٹا کو لاؤ تاکہ وہ مر جائے، کیونکہ اس نے بیل کا آلٹر توڑ دیا اور اشیرا جو اس کے ساتھ تھا، اس کے باجو میں تھا، اس کو بھی کاٹ دیا، ختم کر دیا. لیکن جواش نے ان کو بتایا تھا جو ان کے خلاف آئے تھے، کیا تم بیل کے لیے یہ کام کرو گے؟ کیا تم بیل کے جو بیل کا کام تم کرو گے؟ جو بیل کے لیے کام کرتا ہے اس کو صبح تک وہ مر جائے گا. اگر یہ بیل ایک حقیقت میں کوئی خدا ہے تو اس کو خود یہ کام کرنے دو، کیونکہ اسی کے آلٹر کو توڑ دیا گیا ہے. جیسا حضرت ابراہیم نے بھی ایسے بتایا. بہت سارے بار یہی ہوا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہے، تو وہ کوئی نبی علیہ السلام کہتا ہے اگر یہ حقیقت میں کوئی خدا ہے، یہ بت جیسے بیل، تو اس کو بولنا چاہیے، اس کو کچھ خود کام کرنا چاہیے. وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، کچھ نہیں بول سکتا ہے. اچھا، بہت اچھی بات.
اور پھر آخر میں ہم بھگوت گیتا پڑھیں گے، ویسے ہی اس کو بھی کھول دیں گے۔ یہ چھٹے باب کا 37واں آیت ہے۔ Arjuna said, O Krishna, what is the destination of the unsuccessful transcendentalist, who in the beginning takes to the process of self-realization with faith, but who later desists due to worldly mindedness and thus does not attain perfection in mysticism? تو یہاں ارجن شری کرشن علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے کہ اس کو کیا ہوتا ہے جو پہلے روحانیت کے لیے کوشش کرتا ہے، یا خود شناختی سیلف ریئلائزیشن، مطلب بالکل مانتا ہے، اللہ پاک کو مانتا ہے اور کوشش کرتا ہے اللہ کی خدمت کرنے کا، لیکن پھر اس کے بعد وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، مطلب دنیاوی خیالات کی وجہ سے، اور ایسے وہ صوفی مت میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اس کو کیا ہوتا ہے؟ مطلب اس دنیا میں سب کچھ چھوڑ کر صوفی بن گئے اور اپنے آپ کو، مطلب روح کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، لیکن بعد میں وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، گر جاتا ہے۔ اس کو کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ہاں، تو آگے ہم پڑھیں گے اس کا جواب۔ حضرت شری کرشن علیہ السلام جواب دیتا ہے، یا پرتا کا بیٹا ارجن، وہ روحانیت پرست یا صوفی جو اس دنیا میں اتنے اچھا کام کرتا ہے، مطلب روحانی کوشش کرتا ہے، وہ کبھی نہ اس دنیا میں نہ روحانی دنیا میں ناکام ہوتا ہے، وہ کبھی ناش نہیں ہوتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ جو اچھا کام کرتا ہے وہ کبھی شیطان کے قبضے میں نہیں آتا ہے۔ Never overcome by evil. تو فکر نہیں کرو، فکر نہیں کرو، جو روحانی راہ پر چلتا ہے وہ کبھی فیل نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اگر تھوڑے دیر کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے گر جاتا ہے، راستہ کو چھوڑ دیتا ہے، روحانی راستہ کو چھوڑ دیتا ہے، پھر بھی وہ فیل نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اچھا کام کرتا ہے وہ کبھی نہ اس زندگی میں اور نہ روحانی زندگی میں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے، فکر نہیں کرو۔ شری کرشن علیہ السلام کہہ رہا ہے ارجن کو، فکر نہیں کرو۔ اگر کوئی تھوڑی سی بھی کوشش کرتا ہے روحانیت کے لیے، روحانی زندگی کے لیے، مطلب اللہ پاک کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بعد میں اس کو چھوڑ دیتا ہے، فکر نہیں کرو،
تھوڑی سی بھی اگر اللہ پاک کی خدمت کیا جاتا ہے اس میں اتنا فائدہ ہے کہ وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، آخر میں وہ ضرور کامیاب ہوگی، کیونکہ تھوڑے سے اتنی طاقت ہے اللہ کی خدمت میں، اگر تھوڑی سی بھی خدمت کیا جائے تو وہ اس کا گارنٹی ہوتا ہے کہ وہ آخر میں وہ کامیاب نکلے گا۔ کتنا فائدہ ہے اللہ کے نام لینے میں، اللہ کی خدمت کرنے میں، اتنا فائدہ ہے۔ اگر ہم ایک ہی بار بھی اگر ایک ہی بار بھی ہم اللہ بولتے ہیں دل کی گہرائی سے، صاف دلی سے، ہم ایک ہی بار کا نام لیتے ہیں اللہ، یا بھی اللہ کی بہترین خدمت ہے، یا اللہ کی کوئی بھی خدمت اگر کوئی کرتا ہے، اس ایک ہی نام کی طاقت سے وہ آخر میں ضرور کامیاب نکلے گا۔ یہ ہے اللہ پاک کے رحم و کرم۔ تو ہی نہیں کا مطلب ہے اتنا رحم والا ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتا ہے اللہ کا رحم۔ ٹھیک ہے، دیکھیں گے کسی کے کوئی کمنٹس ہیں یا سوال ہیں۔ علی مکھور، کم بیک ٹو پاکستان انشاءاللہ، آپ پاکستان آ جائیں انشاءاللہ۔ آؤں گا جلدی۔ آنا چاہتے ہیں، ابھی بھی ہونا چاہتا ہوں، میں پاکستان میں ہی رہنا چاہتا ہوں، کرتارپور میں۔ Ayman Khalid, salam to you and Ma'am Carol. Please pray for me after reciting all the prayers to Allah and give me strength. Thank you. May Allah bless you. Ameen. Ya Allah, Ayman Khalid پر رحم فرما، اس کو طاقت دے کہ وہ ہمیشہ تیری خدمت کرے۔ اچھا، واقعر احمد لکھتا ہے بے شک، شکریہ۔ واقعر احمد کہتا ہے اللہ از گریٹ، آٹومیٹکلی ٹرانسلیٹڈ، اللہ اکبر لکھا ہوگا آپ نے، جو گوگل نے آٹومیٹک ٹرانسلیشن کیا۔ عباس صدیقی کہہ رہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عباس صاحب۔ گلی رخ، السلام علیکم بابا جی، گڈ مارننگ، ہیپی فیلنگ ہوتی ہے آپ کو لائیو دیکھ کر اور دوسری بکس کا ذکر سن کے روز نیو معلومات ملتی، سلامت رہیں، دعا، ہیو اے سویٹ ڈے۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔ گل رخ جی، گل رخ آگے کہہ رہی ہے روحانیت بائی برتھ بھی ہوتی ہے، محنت سے بھی حاصل ہو سکتی ہے؟ سوال ہے، روحانیت والے مائنڈ اور دل پڑھ لیتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ میرے خیال میں ہاں، روحانیت بائی برتھ بھی ہو سکتی ہے، اگر اللہ پاک چاہتا ہے وہ کسی کو پیدائش سے ہی کسی کو روحانی بنا سکتا ہے، اور کوشش کرنے سے بھی، محنت سے روحانیت حاصل ہو سکتی ہے اللہ پاک کے رحم سے۔ ہاں ٹھیک ہے، دونوں ممکن ہے جہاں تک میں سمجھ سکتا ہوں۔ روحانیت والے مائنڈ اور دل پڑھ لیتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، کیوں نہیں، اگر اللہ پاک چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ابھی ہم 7 بجے مطلب آدھا گھنٹے کے بعد ہم چیٹ کریں گے، پھر یہ انگریزی میں ہوگا۔ Why are there many religions؟ دوسرے حصہ۔ So we will have in half an hour the chat in English. Why are there many religions؟ اتنے مذاہب کیوں ہیں؟ یہ زیادہ انگریزی میں میں بات کروں گا، لیکن اگر کوئی اردو میں سوال پوچھتا ہے، اردو میں جواب بھی دوں گا، جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ حافظ، خوش رہو۔ آدھا گھنٹے کے بعد انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے۔